نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا ٹی وی چینل پر دین و دنیا کا یہ پروگرام، اس کا دوسرا حصہ ابھی بریک کے بعد آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ پروگرام مزید آدھے گھنٹے تک جاری رہے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لائیو ہے۔ آپ جو نمبر اسکرین پر دیا ہوا ہے، یہ ہمارا لوکل نمبر ہے برانچ کا، اس پر آپ کال ہمیں کر سکتے ہیں۔ ہم اس وقت آپ کے سوالات لے رہے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، اور اسی مجلس میں آپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ آپ نے خواب سنانا ہو، آپ سنا سکتے ہیں، اس کی تعبیر آپ کو بتا دی جائے گی۔ آپ نے مسئلہ پوچھنا ہو، اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ فتویٰ پوچھنا ہو، اس کے متعلق آپ کے اسی مجلس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی اور رائے، مشورہ یا کوئی اہم دینی امر آپ کے سامنے پیش ہو، ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر جادو، تعویذات، عملیات کے سلسلے میں آپ نے رائے معلوم کرنی ہو، تو اسی مجلس ہی میں آپ کو اس کی رہنمائی آپ کے لیے پیش کی جائے گی۔ ہم آپ کے سوالوں کے انتظار میں ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا، ہمارے پیغمبر، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، یعنی نبیوں میں سب سے اعلیٰ اور مرتبے میں سب سے افضل، اور پھر آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کو تقسیم کرنے کا سلسلہ بند فرما دیا، وہ دروازہ روک دیا۔ جتنے نبی بننے تھے وہ بن گئے، اب مزید نبیوں کی جماعت میں کسی اور کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ مطلب ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے اس پروگرام میں آپ سامعین سنتے رہتے ہیں، میں توسل پکڑتا ہوں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور یہ مرتبہ، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، دنیا جہاں کے خزانے اس لفظ خاتم النبیین کے اندر موجود ہیں۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، جتنی بھی ہمارے ناظرین سامعین کرام جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے قریبی ساتھی گھروں میں حلقہ لگا کر بیٹھے ہیں۔ Many brothers and sisters, they hear our program and they are much like interested of hearing the calls of other people and the answers. But what is important is that Allah subhanahu wa ta'ala gave a title to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and that is Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is the final messenger. Allah subhanahu wa ta'ala has closed the door of giving prophecy to anyone at all. The group of Anbiya alayhimu salatu wasalam is completed. No external or other person will given a prophecy or included in the group of the Anbiya alayhimu salatu wasalam. خدا کا خزانہ اس لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا۔ اس لیے میرے ناظرین سامعین کرام، سارے وظائفوں میں سب سے بڑھ کر وظیفہ، آپ جب دعا کریں تو اس دعا کے اندر آپ یہ ضرور کہیں کہ اے اللہ، تیرا آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس پیغمبر کے بعد کسی اور کو اب نبوت نہیں دی جائے گی۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور توسل سے، جی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے اور یہ مرتبہ ہے، یہ نام لے کر اور اس کا مطلب اور ترجمہ بیان کر کے روزے کے سامنے ہو، گھر کے اندر بیٹھے ہوں، صلاۃ و سلام پڑھنے سے پہلے اس عقیدے کو دہرائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی، کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ بڑی سی بڑی مصیبت ہو، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا،
آپ کا مال بھی محفوظ رہے گا، آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، آپ کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ دنیا جہاں کا خزانہ اس لفظ کے اندر موجود ہے۔ آپ جب صلاۃ و سلام پڑھیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، تو یہ میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے ساتھیوں نے اور بہنوں نے اور ہمارے چاہنے والوں نے، جن لوگوں کا ہم پر اعتماد ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی خیانت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صرف مال کی خیانت نہیں ہوتی، مسئلے کی بھی خیانت ہوتی ہے، جی، عقیدے کے بیان کرنے کے اندر بھی خیانت ہو سکتی ہے، حق بات کہنے کے اندر بھی خیانت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کے اندر بھی پوری طرح امانت دار بنائے رکھے، اور مسلک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں امانت دار رکھے۔ ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ کی دعا سے میرے بھائی، آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر، بس آپ کی دعا چاہیے۔ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ جی فرمائیے۔ شہزاد میرا نام ہے، مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں پاکستان گیا تھا تقریباً 3 سال پہلے۔ جی تو میں بینک میں گیا تو بینک والوں نے کہا کہ جو ہے نا اسکیم ہے بچوں کی شادیوں کے لیے، ٹھیک ہے، اسکیم ہے؟ اسکیم ہے نا، مثلاً ان کا کوئی پروموشن تھا اچھا بینک میں، جی تو اگر آپ 12 سال تک کا مہینہ 12 لاکھ روپیہ دیں گے جی تو یہ 12 لاکھ جو ہے نا 12 سال بعد 24 ہو جائے گا۔ اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، انہوں نے کلیئر مجھے نہ بتایا تھا کہ انٹرسٹ وغیرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ اسلامک ہے، یہ ہے۔ اب میں واپس آیا ہوں تو 3 سال ہو گیا، تو میں نے لاسٹ ویک میں دوست سے بات کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جتنے بینک ہوتے ہیں نا جی وہ سارے کے سارے انٹرسٹ پہ کرتے ہیں، تو یہ تو آپ کا جو ہے نا سود ہو جائے گا۔ اچھا تو میں بڑا کنفیوز ہو گیا تھا۔ ابھی میں نے 3 قسطیں بھی دے دی ہیں، تو بس میں نے کہا چلو پتہ کرتا ہوں، ٹی وی دیکھ رہا تھا اچھا تو اچھا یہ جب میں لے رہا تھا نا اسکیم، ہاں تو انہوں نے مجھے کلیئر کہا تھا کہ میں نے پوچھا تھا 3-4 بار نا کہ سود وغیرہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ سود نہیں ہے، یہ سود نہیں ہے، ہم سود والا نہیں کام کرتے۔ تو پھر میں نے تو لے لیا۔ اب تھوڑی سی مجھے کنفیوزنگ ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بینک سے ایک اسکیم خریدی ہے اور اس میں آپ نے انویسٹمنٹ کی، آپ نے بینک والے سے پوچھا کہ یہ سود کے کاروبار تو نہیں کر رہے، انہوں نے کہا نہیں، ہم سود کے کاروبار اسکیم کے ذریعے سے نہیں کر رہے۔ اب آپ کو یہ شک ہے کہ وہ اسکیم آیا درست ہے کہ نادرست، صحیح؟ بالکل جی، تو بالکل۔ عرض میرے بھائی یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ کون سا بینک ہے اور کون سے بینک کی کون سی اسکیم ہے۔ تو وہ یو بی ایل بینک، اچھا یو بی ایل بینک ہے، اور اسکیم کا کیا نام تھا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا، وہ کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ہاں تو اس لیے یو بی ایل بینک کی کون سی اسکیمیں چلتی ہیں، تو آپ کے لیے یہ ہے کہ یو بی ایل بینک کون سی اسکیم اور کس سن کے اندر، وہ سال کے اندر جو اس کی ڈیٹ تھی، یہ پہلی بنیادی چیزیں۔ تو جواب دینے سے پہلے ہمیں یہ 3 چیزیں چاہیے ہوں گی۔ اس کے بعد وہ اسکیم کی ڈسکرپشن جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ بینک نے کیا ڈسکرپشن دی ہے، اس کے بعد ہم بتا سکتے ہیں۔ ادروائز صرف اگر آپ یو بی ایل بتا دیں گے، اسکیم بتا دیں گے، اور کس مطلب یہ کہ ڈیٹ کی یہ اسکیم تھی، تو ہم پھر اگر ہمیں اسکیم کا پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ بینکس کی تو مختلف اسکیمیں نکالتے رہتے ہیں، تو پھر ہم جو ماہرین فن ہیں اس ملک میں ان سے پوچھیں گے بھائی یو بی ایل کی کون سی اسکیم جو چلی تھی، اس کی ڈسکرپشن کیا ہے، تو پھر ہم آپ کو پوری طرح بتا سکیں گے کہ یہ اسکیم آیا وہ ٹھیک ہے آپ کے لیے یا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وقت آپ کو پورا جواب نہیں دیا جا سکتا، میری بات سمجھے کہ نہیں؟ جی بالکل۔ تو اگر آپ کو پھر پروگرام میں آندہ اتوار کو پروگرام ہو، یا اس کے اندر بتا دیں، یا جو ساتھی ہیں لوکل برانچ پر آپ ہمارا نمبر لے سکتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کا پوری طرح آپ کو تسلی کے ساتھ جواب مل جائے گا۔ چونکہ آپ کا سوال اس وقت ادھورا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ڈسکرپشن مطلب یہ کہ نہیں ہے، مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں پاکستان کے اندر۔ بعض بینک جو ہے جو کاروبار کر رہے ہیں وہ صحیح بھی کر رہے ہیں، اور بعض بینک جو ہے ان کے کاروبار درست نہیں ہیں، تو اس لیے، اور بعض جو صحیح بینک نہیں ہیں ان کے اندر بھی اچھی اسکیمیں
چل رہی ہوں گی۔ تو چونکہ آپ کی یہ جو فکر ہے یہ فکر بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نصیب فرمائے۔ حلال و حرام کی ہمیں تلاش کرنی چاہیے اور جستجو رکھنی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب مزید تحقیق کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب مل جائے گا۔ ٹھیک ہے شہزاد بھائی؟ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری ویری مچ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں وظائف کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے وظیفوں میں صلاۃ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور بھیجیں۔ یہ لفظ خاتم النبیین اس کو بولیں بھی، اس کا مطلب بھی سمجھیں، اور یہ مطلب سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ صلاۃ و سلام اس پیغمبر پر جس پیغمبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ اب کوئی اور پیغمبر نہیں بن سکتا، جو تمام نبیوں سے افضل ہیں، تمام پیغمبروں سے افضل ہیں، اور انبیاء کی جو جماعت کر رہی تھی اس جماعت میں اب آخری فرد ہوئے، اس جماعت میں اب کسی نئے کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے۔ جی مہر پکی لگا دی تو یہ کہ نبیوں کی جماعت کے اندر داخل ہونے کو آپ نے ختم فرما دیا، تو مرتبے بھی آپ پر ختم ہو گئے، اب اتنا بڑا مرتبہ کسی اور کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ سارے معنی اور مطلب جو ہیں وہ خاتم النبیین کے اندر موجود ہے، اس کا اثر بہت ہے، اس کے اندر خزانے خدا کے موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ عقیدہ آپ رکھیں، روضہ رسول پر جائیں، آپ یہ عقیدہ رکھیں، جمعہ کی رات دعا آپ پڑھیں تو اس کے اندر اس عقیدے کو یاد کر کے کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدے پر ہماری نسلوں کو باقی رکھے، آنے والی اولاد کو ہمیں باقی رکھے۔ کیوں؟ اس لیے باقی رکھنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر ثلاثون کذابون دجالون، 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دھوکہ دیں گے اور حقائق کی بات نہیں بیان کریں گے، جھوٹ کہیں گے، اور وہ دعویٰ کریں گے ہم خدا کی طرف سے آپ کو بات پہنچا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے، وہ پیغمبروں نے پہلی بتایا تھا ہم بھی پیغمبر ہیں، ہماری بات مانو۔ لیکن ایسی بات نہیں ہوگی، وہ باتیں بنانے والے ہوں گے، بات پیش کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ حملہ کس پر کریں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کریں گے، کلمہ پڑھنے والوں پر پڑھیں گے، اور کلمہ پڑھنے والوں کے خاندانوں سے لوگوں کو چنیں گے۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی جان پہچان والے، ہماری اولاد میں سے، خاندان میں سے کوئی اس دجال کا اور کذاب کا شکار بنے؟ ہرگز نہیں چاہتے۔ اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد آنے والی نسلوں میں سے کوئی نسل کا کوئی فرد جو ہے وہ اس طرح کے فتنے کا شکار ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے رہیں اور اپنی دعاؤں کے اندر اس چیز کو یاد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے گا، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے گا، اور آنے والی نسلیں جب تک ہماری چلتی رہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ تو یہ دعائیں جو مانگنے کی ہوتی ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی تو فرمایا کہ مجھ کو نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی۔ تو اولاد کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا چاہیے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کے لیے اچھائی کی، خیر کی، اور سب سے بڑی اچھی دعا ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولاد کو اور نسلوں کو ہر طرح کے فتنے سے اللہ بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور سب سے دنیا کے اندر انسان عذاب سے جو بچتا ہے تو سب سے بڑا عذاب کیا ہے کہ انسان کسی فتنے کا شکار نہ ہو۔ عمل کے بھی فتنے ہوتے ہیں، عقائد کے بھی فتنے ہوتے ہیں، حقائق کے بھی فتنے ہوتے ہیں، دنیا کے واقعات کے بھی فتنے ہوتے ہیں۔ ہر طرح کے فتنے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اور فتنے سے بچنے کا کیا معنی؟
فتنے سے بچنے کا معنی یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے سامنے حق کھلا ہوا واضح ہو، کسی وقت ہمارے لیے شبہ پیدا نہ ہو کہ حق ادھر ہے یا حق ادھر ہے۔ انسان کا علم ایسا پختہ ہو، انسان کا عمل ایسا پختہ ہو، انسان کی سوچ ایسی پکی اور پختہ ہو تو وہ فتنے سے محفوظ رہتا ہے۔ فتنے سے حفاظت کے لیے ہمیں جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور پوری نہ ہو سکے تو شروع کی آیات الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ وظائف بتائیں کہ انسان اس قرآن پاک کے اور سورہ کہف کے پڑھنے کی برکت کیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر اور دنیا کے اندر فتنے سے بچے گا تو انسان کا ایمان اللہ کے پاس جائے گا تو محفوظ ہو کر رہے گا۔ ہم ایک کال لیتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر میرا نام زاہد ہے، جی میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں۔ جی زاہد بھائی، میرے ایک ملنے والے ہیں، ان کا تھوڑا سا ایک پرابلم ہوا ہے۔ جی فرمائیے۔ انہوں نے میرے خیال اپنے گھر میں کوئی کنسٹرکشن کا کوئی کام کرنا ہے کچھ اس طرح، جی تو جو ہسبینڈ ہیں وہ مطلب یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑے سے پیسوں کا انتظام کہیں ہو جائے جی تو پھر ہم کام شروع کر لیں گے، لیکن ان کی جو مسز ہیں جی وہ یہ چاہتی ہیں کہ کسی طرح ری مورگیج کر کے یا کوئی لون لے کے اس طرح انٹرسٹ کے اوپر تو کام شروع کر لیا جائے۔ ہسبینڈ تھوڑے سے ریلیجیس ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو، وہ کہتے ہیں کہ میرا بندوبست ہو جائے گا یا آرام سے کر لیں گے، جی لیکن انٹرسٹ میں انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں پلیز یہ کچھ ذرا بتائیں، اسلام کی روشنی میں ان کے کیا ہمیں ہدایات ہیں اس کے بارے میں۔ جی انشاءاللہ، جزاک اللہ زاہد بھائی۔ تو دیکھیں، یہ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، آپ سے ایک سوال اور پوچھنا تھا۔ جی فرمائیے۔ یہ میں سورۃ آل عمران کے آخری 10 آیتیں ہیں، میں رات کو عشاء کے بعد پڑھتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ اور یہ تہجد میں پڑھنی چاہیے؟ جی اور بقرہ کی آخری 10 آیتیں اور شروع کی 10 آیتیں اور سورہ 54 یہ میں عشاء کے بعد روزانہ پڑھتی ہوں، جی کیا صحیح ہے؟ تو یہ میں ایک سوال تھا کہ جب میری بہن فوت ہوئی ہے تو مجھے عجیب سا لگتا ہے پوری دنیا ختم ہو گئی ہے، بہت سارا ڈپریشن میں ہوں، تو مجھے بس خوف بہت آتا ہے ہر وقت موت کا لگتا ہے، بس میں نے میں حالانکہ حقیقت ہے جی بس، لیکن میری بہن کے سوا دنیا میں میرا بس ایک ہی بہن تھی اور ایک بھائی رہ گیا، جی پوری فیملی ختم ہو گئی ہے، مجھے بہت دکھ ہے، بہت سا ڈپریشن میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے انشاءاللہ۔ جی میں ان کے لیے بہت زیادہ قرآن پڑھتی ہوں، ہر وقت انہیں بخشتی رہتی ہوں۔ جی تو جی بس یہی آپ سے سوال تھا۔ جی السلام علیکم۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور آخری کال ہم لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی تو یہ کال ہم سے ڈراپ ہو گئی۔ زاہد بھائی، بات یہ ہے کہ انسان مورگیج لینے کا معنی یہ ہے کہ قرض لے اور قرض کے بعد انسان قرض بھی واپس کرے اور اس کے اوپر زائد پیسے دے، اس کو ربائی معاملہ کہتے ہیں، سودی معاملہ کہتے ہیں۔ تو پہلے یہ کہ ایسی اگریمنٹ کرنا حرام، پھر قرض لے کر اس کے اوپر زائد پیسے دینا، یہ قرض پے کرنا ہوا سود کی صورت میں، تو یہ بھی حرام، اور قرض تو ویسے ہی واپس کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو حرام کام سے حتی الامکان بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہسبینڈ اور وائف کو آپس میں نیگوشیٹ کرنا چاہیے۔ یہ ریلیجس کی ہونے کی بات نہیں ہے، ریلیجس اور نان ریلیجس ہونے کی،
یہ ایک دنیا کے اندر ایک گائیڈنس ہے، اور گائیڈنس کے مطابق اس کی کمپلائنس کی ضرورت ہے کہ آدمی کون سے گائیڈنس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ دونوں ہی مذہبی ہیں، دونوں ہی ریلیجس ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان احکام کے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر نیگوشیٹ کریں گے اور سوچیں گے اور سمجھیں گے، اور جب کہ خاوند یہ کہہ رہا ہو کہ تھوڑا ہم صبر کر لیں گے اور جائز طریقے سے بندوبست ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ صبر کے اندر خیر ہوگی۔ صبر کی فضیلت، حلال کام کی برکت، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور اللہ کے احکام کے مطابق عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہدایت کو سامنے رکھ کر انسان چلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبتیں اور آخرت کی مصیبتیں دور فرمائیں گے۔ اور اگر لے لے اور کسی وقت کیا پتہ کہ موت واقع ہو جائے، تو اس حرام ایگریمنٹ کے کر کے انسان کی موت واقع ہو، اور یہ زائد پیسے قرض کے اوپر جو زائد ایکسٹرا پے کر رہا ہے، یہ نفع من غیر عوض، یہ ربائی معاملہ ہے، تو یہ دینا ایک ناجائز کام ہے۔ تو اس سے موت سے ہر وقت ہمیں ڈرنا چاہیے، اور گھر کے کنسٹرکشن کے لیے اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے ان مسائل کو حل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے قرض کا بندوبست فرمائیں گے۔ 2 رکعت دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور زور کے ساتھ مسئلہ اپنی رائے پیش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہو سکے تو قریب کا عالم ہو، وہ ان کے سامنے بیٹھے اور ترغیب اور ترہیب سے بات چلے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اتفاق کی راہ پیدا ہو جائے گی، اور اچھا آپس میں ہو جائے گا۔ بعض مسائل سے ہمیں ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی بات ہے، ایک افیکٹو کمیونیکیشن کرنے کی بات ہے۔ تو ان ہدایات کے ساتھ مسئلہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس مسئلے کو دوسرے کے ذہن کے اندر اتارنا اور آمادہ کرنا یہ اہم ہے، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے لیے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے، دوسرے کی بات سننا، ان کے خدشات کو سننا، ان کو دور کرنا، اور دلائل سے مطمئن کرنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بھائی کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے اور اس مشکل کو حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو حرام کام سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور غیب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اور بہن نے جو سورہ آل عمران کے جو تلاوت کے بارے میں فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ رات کو سونے سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور تہجد کے وقت وضو کر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے ان آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات یہ لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد تک۔ عشاء کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ بقرہ کی شروع کی، آیت الکرسی کی، اور اسی طریقے سے یہ خواتیم سورۃ البقرہ للہ ما فی السماوات یہ پڑھنا، یہ عشاء سے پہلے پڑھنا، یہ بہت ہی باعث برکت، باعث ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان اعمال کے اوپر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ وظائف پڑھے جا سکتے ہیں، عشاء کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان فضائل کے بہت بڑی برکات ہیں۔ اور اب ہم اس سے پہلے کہ یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جتنی کی مائیں بہنیں نے اس پروگرام کو سنا، اللہ تعالیٰ ان کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرمائے، ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے، جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا عقیدہ اور اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، ہر طرح کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان المبارک کی اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صدقات خیرات اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ جتنی بھی ساتھیوں نے آمین کہا ہے اللہ تعالیٰ سب کے جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ اب ہم انہی کلمات سے اس پروگرام سے اجازت چاہیں گے، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آنے والے اتوار کو اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔